نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی حبیبی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ عاشق ہوویں تے عشق کماویں، دل رکھیں وانگ پہاڑا ہو، لکھ لکھ بدیاں ہزار علامیں، کر جانے باغ بہارا ہو، منصور جے چک سولی دیتے جیڑے واقف کل اسرارا ہو، سجدیوں سر نہ چاہیے یا حضرت باہو توڑے کافر کین ہزارہ ہو۔ بے حد حمد و ثنا اس خالق عظیم واسطے جس خالق اور مالک نے ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم۔ درود نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک ذات تے جس محبوب کریم علیہ السلام نے آل و اصحاب دے ذریعے اپنی امت تک تعلیم عطا فرمائی کہ ماں دی گود تو لیتے گور تک اپنے خالق اور مالک نو یاد رکھنا ہے۔ آئی دیئے مبارک بابرکت بمقصد محفل دستار فضیلت جامعہ حاضہ دے حفاظ دے سراں تے سجاون واسطے اس محفل پاک دا اہتمام کیتا گیا اور جنہ اساتذہ نے طلباء نے بڑی محبت خلوص اخلاص نال شعبہ حفظ دے اس سمندر نو تہ کیتا، اللہ رب العزت انہاں نو مزید بھی دین دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج دی اس خوبصورت اجتماع وچ علماء کرام، حفاظ کرام اور آپ جیسے محبت رکھن والے دور و نزدیک تو تشریف فرما ہو، اللہ رب العزت اساں ساریاں تے اپنا فضل خاص فرمائے۔ حضرت علامہ مولانا عبدالغفور صاحب نقشبندی دامت برکات مالیہ اور حضرت علامہ پروفیسر محمد رضوی صاحب، مولانا ابو ذر صاحب قادری رضوی، حضرت حافظ خان عالم صاحب اور میرے پیر بھائی جناب خان عالم صاحب، آپ جتنی بھی محبت خلوص اخلاص نال اہل سنت دے اس مرکز بھی تشریف لیتے آئے ہو، اللہ رب العزت آپ دا آمنا اپنے دربار اس قبول اور منظور فرماتے، اے دنیا بھی آباد کرے، قبر بھی روشن کرے اور حشر دا میدان بھی روشن کرے۔ میں مبارکباد پیش کردہ حضرت علامہ مولانا محمد اسلم چشتی صاحب نو کہ جنہوں نے بڑی محنت محبت اور عقیدت نال اس دور وچ جس دور وچ یہود و نصارہ پنڈی گھیب دے بچے تو لیتے بڑھیاں تک بڑیاں گھوریاں آنکھیاں نال ویکھ دے پے ہیں، اور میں اس لحاظ نال بھی اس دفعہ آپ دی اس تحصیل وچ آیا کہ اے او تحصیل ہے جس نے ختم نبوت دے عقیدے تے پہرے دیون والے پیدا کیتے۔ ہر زمین دی اپنی ایک تاثیر ہوندی ہے،
بندے آدن اتھے ڈنگر چنگن، کئی آدن اتھے دی مونگ پھلی بڑی چنگی ہے، کئی آدن فلانی فصل بڑی چنگی ہوندی ہے، کئی آدن کہ اس وچ فلانی نسل دے لوگ ہیں. لیکن میں جتنے تک غور کیتا ہے نا، جتھے ساریاں چیزاں قابل ذکر ہیں، لیکن اس ہستی دا بھی اتھے ذکر ہے جس نے ختم نبوت تے پیرا دے دے ہویاں امت مسلمانوں پھر ایک دفعہ بیدار کر چھوڑیا. میں الحمدللہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ دے شاگرد خاص اور خلیفہ خاص حضور محدث پاکستان رحمت اللہ علیہ دے شاگرد خاص اور خلیفہ خاص پیر سید محمد زبیر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو جو دین دا مقصد پڑھے ہے، سنے ہے، سمجھے ہے، اے او یہ جڑا حضرت علامہ خادم رضوی صاحب نے پورا کیتا ہے. وہ مقصد کیڑا ہے، وہ منزل کیڑی ہے. اعلیٰ حضرت نے جڑا راہ دسے آئے، اور راہ کیڑا دسے آئے، راہ دسے آئے کہ اے سنیو اگے پیچھے وال نہ وکھے، کسی غیر در نہ خیال کرے. کیوں؟ رضا نفس دشمن ہے، دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندر آنے والے. وہ مقصد، وہ منزل جڑی اعلیٰ حضرت نے آل سنت نو عطا کی تھی، اور جو پیر سید محمد زبیر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس نو اپنی زندگی بھی چی اور سانوی دسے آئے. اور مقصد کیڑا ہے جس نو پورا حضرت علامہ خادم رضوی صاحب نے کیتا ہے، وہ ایہی پیغام دے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. بس اتنا پیغام ہے. قرآن دی بھی یہی تعلیم ہے، حضور دی حدیث دی بھی یہی تعلیم ہے. اصحابہ نے اسے تعلیم تے زندگی گزاری، تابعین نے اسے زندگی نو اگے ودھایا، تابعین نے بھی یہی ودھایا. جیڑا میرا پیر حسین کرب و بلا وچ آیا مدینے تو مکہ، مکے تو مدینے آتے ڈیرے لائے، بھاویں جسم کٹ گیا، یہی پیغام دیندے رہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اس فکر نو دباون واسطے، اس فکر نو دباون واسطے، اس فکر دا نا کہ ہے آپ لوگن دسن دے کوئی نہیں لوڑ. یعنی کہ جڑے بابے دے ہتھاں دے اشارے تے اٹھ کھلون دے، اور میں آدھا زبانوں نہ بھی بولے نا، جڑے ہاتھ ہی نہیں اٹھ دے نا، او ہاتھ اٹھن دی دیر آئی، نعرے دی ضرورت ہی نہیں ہوندی. ہر بچہ جوان بڑھا اے آنکھ ہویا نظر آیا، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اے تعلیم آئی. ہنو فکر کیڑی ہے؟ جس فکر تے ہر سنی دا دل، ہاتھ بھی ہلے، زبان بھی ہلے، مزاج بھی ہلے، اس فکر دا نا کے جس فکر دے پیچھے یہود و نصارہ اربوں ڈالر، اربوں ریال لاتے ساڑھا سٹیٹ بینک اپنے اندر مقروض کیتا ہے. اس فکر نے اتنا زندہ کیتا. فکر کیڑی ہے؟ اے فکر کوئی اور فکر نہیں ہے، اے فکر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی دی فکر ہے، جس نو فکر ہے اعلیٰ حضرت آخر ہے. جس نو فکر ہے اعلیٰ حضرت، بولو نا. اس فکر دا نا کہ ہے؟ اس فکر دے پیچھے یہودی لگے ہوئے، اس فکر دے پیچھے مرزائی لگے ہوئے، اس فکر دے پیچھے عیسائی لگے ہوئے، اس فکر دے پیچھے کافر بولے آئے، اس فکر دے پیچھے ہر بد مذہب بولے آئے، اس فکر دے پیچھے ہر بد عقیدہ بولے آئے، جس فکر دے پیچھے دشمنان
اسلام ہے اس فکر دا نام کوئی اور نہیں ہے، اس فکر دا نام فکر اعلیٰ حضرت ہے۔ اس فکر نو دباون واسطے کچھ خریدے گئے، توجہ فرماؤ نا، کچھ خریدے گئے، تو خریدے کیڑے ویندن جڑے انہاں وچوں ہوویں، نہیں توجہ ہے نا، جڑے انہاں وچوں ہوویں۔ حضرت پروفیسر صاحب فرماندے بیان نا بھی اس تحریک جتنے علماء ہیں اور کسی جماعت وچ کوئی نہیں، میں انہاں دی اس گل نال اختلاف رکھدا، اختلاف رکھنا حق ہے نا، ہیں جی کہ اختلاف رکھدا نہیں، بڑیاں بڑیاں مذہبی جماعتیں ہیں، انہاں کو بڑے بڑے علماء ہیں، حفاظ ہیں، بڑیاں بڑیاں جماعتاں جڑیاں ٹریاں ودیاں انہاں نال ہیں، لیکن اس فکر وچ او ہیں جڑے دلو بھی ہیں تے جانو بھی ہیں، توجہ ہے؟ باقی جڑے ہیں نا وقتی ہیں، اے جلندری گروپ ہے وقتی ہے، نہیں تُسے سمجھی کوئی نہیں، ہیں جی اے وقتی ہیں، جدن اوکھا ویلا آوے پھر من ویندے ہیں، لیکن اے جڑے ہیں نا باویں حافظ ہیں یا نہیں ہیں، باویں عالم ہیں یا نہیں ہیں، باویں اللہ نو کلی جانا نالے ہیں، انہاں دا دل بھی انہاں نال ہے تے انہاں دی جان بھی انہاں نال ہے۔ اس واسطے مبارکباد دے مستحق ہیں کہ جنہاں نال تھوڑے بھی ہوویں نا دلو جان نال ہوویں تے رب انہاں نو فتح عطا فرماتا ہے، تے دلو جان 313 ہوویں نا، نہیں ڈھیلی بولو، یہ 313 اکٹھے قدن ہوئے ہیں، 313 اکٹھے قدن ہوئے ہیں، یہ جدن 17 رمضان آئے، توجہ ہے نا، یہ رمضان شریفی کتنے اکٹھے ہیں؟ 313، یہ جڑی 313 دی گولی ہے نا، ہیں جی جڑے 313 مارا، انجھے گل ہے نا، یہ 313 ہے نا، یہ پھر قدن اکٹھے ہوئے ایک ساتھ، ایک تو ساتھ موڑ کتنے بنے؟ 17، تو مہینہ کیڑا ہے؟ ماہ رمضان دا، اے جڑے ایک ساتھ اکٹھے ہوئے نا، اوہ نہیں ویکھ دے کہ مہینہ کیڑا ہے، موسم کیڑا ہے، حالات کیڑے ہیں، باقی جنہاں نال علماء ہیں نا، حفاظ ہیں، وہ موسم وال بھی ویکھ دیں، حالات وال بھی ویکھ دیں، مدینے وال نہیں ویکھ دے، کنٹینر وال ویکھ دے ہیں، توجہ ہے نا، ہیں جی لیکن اے جڑے ہے نا جڑے باویں تھوڑے ہیں، اے نہ حالات وال ویکھ دے پہ ہیں نہ معاملات وال ویکھ دے پہ ہیں، انہاں دی نگاہ جڑی ہے نا گمبد خضرا والے ہیں۔ من سب نبی شان، 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 من سب نبی شان۔ تو پھر پنڈی گئے پالے ہو، توجہ ہے نا، مبارک ہو بنے، تو آڑے کل اتھے بیریہ ٹاؤن کوئی نہیں، مبارک ہوئے تو آڑے کل اتھے ڈی ایچ اے کوئی نہیں، مبارک ہوئے تو آڑے کل اتھے گیگا مال کوئی نہیں، توجہ ہے نا، تو ساتھ او جنے ہو جنہ روزے رکھتے بھی گرمیاں بھی ہاڑ بھی کڑکا کپیاں بھی ہیں تے گائیاں بھی ہیں، کڑکا کپیاں بھی ہیں تے گائیاں بھی ہیں، تے پھر جڑا کڑکا کپتا ہے تے گاندہ ہے نا تے گالے دے نا، اے حلوہ بھی پکاندے ہوندے یار، توجہ ہے نا، اس واسطے انہیں دین دا گاہ شروع پہ ہوندہ نے، توجہ ہے نا، اس دا حلوہ پھر کھوامن واسطے تیار ہو جاؤ، اس حلوے دی مٹھاس جیڑی ہے نا، اس وچ رنگ آل محمد دا بھی ہے تے اصحاب محمد دا بھی ہے، وہ گل سمجھ دے بیٹھے ہو، اے او لوگ ہیں، تو میں معذرت چاہنا کہ
میں چونکہ ہاں جی ہوں مصیبت ایک اور پی گئی ہے ہاں جی جیڑا بھی لبیک دا اٹھدا ہے نا خطاب پیران دے خلاف کردا ہے توجہ ہے پیران دے خلاف مولوی چڑی ہے تو وہ بھی پیران دے خلاف وہ گل سمجھتے پے ہو مولوی توتا ہے تو وہ بھی پیران دے خلاف ہاں جی لبیک دے اس پلیٹ فارم دی آڑت لیتے نا پیران دے خلاف ہے گل سمجھتے بیٹھے ہو اور میں آکھے انہاں دا نہ چاہو سارے انہوں ہکی دفعہ نہ منڈیا کرو ہاں جی جڑے نال ہیں انہوں دا دسیا کرو اے نال آن عقیدہ ختم نبوت تے آپ حضرات جڑے پرانے ہیں اس فقیر نو ویکھے اسی ڈی چوک بھی اس فقیر نو ویکھے اسی فیض آباد چوک بھی جدن عقیدہ ختم نبوت دا مسئلہ ہوئے نا پھر اساں اپنیاں جماعتہ وال نہ ویکھ دے مصطفیٰ دے دین وال ویکھ دے یا آخری تقریر جدن ایک ڈاڈے مولوی نے نا ساڑھا سپیکر بند کرواتے ہیں جی فیض آباد چوک اگر ساتھی موجود آن سپیکر بند کر دیتا میں کو کہ پیٹ پئی نے ساڑھی بار آئی تو سپیکر بند انہاں کہ نہیں جی انہیں میٹنگ جا رہی ہے یہ جا رہی ہے میٹنگ جا رہی ہے میں کہ تو سکر ہوتے جڑے اے مخلوق آئی ہوئی ہے یہ میٹنگ آئی نبی دے دین دی گل سنن آئی ہے توجہ ہے تو اتھے ایک ساتھی نے ایک سوال کیتا سوال ایک کیتا جناب پیر صاحب ہیں جی ساڑھے جڑے لقابات لانے ہیں ساڑھا پیر غوث زمان کتب دوران غزالی زمان انہاں وچوں اتھے کوئی نظر تے نہیں پہ آندہ میں کہا جنہاں نو کتب دوران تے پیر طریقر تے رہبر شریعت جڑا ہے نا اے دین دی تربو نہیں ہے اے انہاں نو نقیبہ بنایا تے نادخانہ بنایا ہے نہیں ڈیلی بولو توجہ ہے نا انہاں نو نادخانہ تے نقیبہ بنایا ہے گل سمجھتے بیٹھے ہو جڑے نظر کیوں نہیں آندے میں کہا جڑے انہاں دا مقام آئی نا غوث دا کتب دا عبدال دا وہ اپنی مقام تے اج بھی موجود ہیں اے جڑا پلیٹ فارم ہے نا اتھے نہ غوث دی لوڑ ہے نہ کتب دی لوڑ ہے نہ عبدال دی لوڑ ہے جنہیں مول لوڑ کہن دیئے میں کہ میرے پیر باہو دی تعلیم دس دیئے کہ غوث کتب ہیں ارا اریرے تو ساتھیوے توجہ فرما دے بے غوث کتب ہیں ارا اریرے عاشق جان اگیرے ہو کہ جس منزل تے عشق پہنچاوے اتھے غوث نہ پاندے پھیرے ہو تو جڑے غوث کتب عبدال دی منصب تے ہوندے نا انہوں نے سوچنا ہوندہ ہے انہوں نے سمجھنا ہوندہ ہے انہوں نے اندر سوچ پیدا ہوندی ہے کیونکہ منصب تے ہیں تو جڑا منصب تے ہوئے انہوں سوچنا ہوندہ ہے سوچ سمجھتے فیصلہ کرنا ہوندہ ہے گل سمجھتے بیٹھے ہو نا ہاں جی جتنے بھی تحریک دے یہ سیاسی جماعتاں دے لیڈر ہیں نا چاہے صوبائی ہوئیں مرکزی ہوئیں انہوں نے سوچنا ہے انہوں نے سوچنا ہے سوچ سمجھتے فیصلہ کرنا ہے تو جڑا ہوندہ نا ورکر اس کو چونکہ منصب نہیں ہوندہ سوچنا لا انہوں نے اللہ عشق دا مقام عطا کردہ ہے تو جڑا ورکر ہوندہ ہے وہ عاشق ہوندہ ہے عاشق تے بس آرڈر دا پابند ہوندہ ہے اگر عشق گھنگرو پواوے تے او پا لیندہ ہے سولی تے چڑھاوے تے او چڑھ ویندہ ہے تو گل سمجھ آئی وہ کہ عاشق ہوندہ ہے وہ ورکر ہوندہ ہے گل سمجھتے ہیں نا اگر لیڈر گھنگرو پواوے تامی پا لیندہ ہے اور گھنگرو پاوے تو نالا کے تیرے عشق نچایا کر کے بولو نا تیرے عشق نچایا کر کے تھیا جدن فیض آباد تیرے ٹوریا نا تو میرے سنگی نال آن اے اکثر میرے کو حضرت خواجہ غلام فرید سائن دے کلام دی تشریف پوچھ دے آن اے پوچھ دے ہوندے آن کہ جڑا خواجہ صاحب نے آکھے پیلو پکیاں نہیں آ چنو رالے یار اندہ مولا مانا کے میں کہ جدن موقع بنیا تو میں تن دسے سا جدن سولی
چڑھن دا وارا آیا، شیلنگ ہو رہی آئی، گیس جا رہی ہے. میں اپنے سنگیے نے کہا ہون سمجھ آئی نے پیلو پکیا نہیں. چنو رل یار جڑا حضرت علامہ ابو ذر صاحب دعوت دیندے پہ آنا وی دی اس دن پیلو پکیاں نہیں. چنو رل یار ہیں جی. تے جڑے یار ہوندے نا چنن واسطے ٹر پوندے ہیں، تے جڑے ہوندے نا وہ دن کچھ کھٹیاں نہیں کچھ مٹھیاں نہیں. گل سمجھ آئے وہ ذائقے وال رہندے ہیں. تے جڑا عاشق ہوندا ہوندا تے ذائقہ یہی ہوندا ہے، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. گل سمجھتے بیٹھے ہو. تے حضرت علامہ مولانا اسلم صاحب نے آکھا ہے کہ 8:30 بجے تک محفل ختم کرنی ہے، تے سن 8:45 بجے ٹائم ملے. گل سمجھتے پہ آخری گل کرتے ختم کردہ تاکہ لوگ پھر بھی سنن کدھائیں ہی آوجے. توجہ ہے نا. ہن اس پاسو نعرہ لگدا ہے علی والا، ادھو نعرہ لگدا ہے علی والا، اس نگر والے پاسو نعرہ لگدا ہے علی والا، ادھو نعرہ لگدا ہے علی والا. سوچ چاہیں یار علی والا ہے کیڑا؟ ہر سٹیج تو ہیں جی جیڑے ویلے کھول گئے ہو دن میں علی والا، دعا دے میں علی والا، ہیں جی علی والا علی والا، سارے علی والا، سارے علی والا. میں کہ یہ تے ختم نبوت دے عقیدے تے پتہ لگ گیا کہ علی والا ہے کیڑا. علی والا وہی ہے جس نے ختم نبوت تے پیرا دیتا ہے. اور جدن ختم نبوت مسلمہ قذاب اور ایک رن اس بھی دعویٰ کیتا آئی تو رن نے بھی دعویٰ کیتا آئی نبوت دا. وہ ویلا بھی آئی جدن رنہ بھی نبوت دیاں دعویٰ کر دیا. انہاں دو نے رالتے نا آپس مشورہ کیتا ہیں جی پی ڈی ایم بڑھائی نے. توجہ ہے. شکر ہے تواڈے چہرے دے بھی مسکراہٹ آ گئی. انہاں دیاں گلاں دے تو بھی چسکے پے ہوئے نے. انہاں چسکیاں واسطے گل پیا کردا. یعنی کہ وہ جڑی رن آئی اس بھی نبوت دا دعویٰ کیتا آئی. مسلمہ قذاب نے بھی رن اس دعوت کیتا ہویا ہے. پھر جدن انہاں رلت بیٹھے نا سر جوڑے انہاں پتہ آئی اسا کہ چلو اے تو دوئے رلت بعد ہی فیصلہ کرسانا کہ تو نبی ہیں یا میں نبی ہیں. تو جڑے نبی آلے انہاں پہلے انہاں نال مقابلہ تے کر لویے. نہیں تو جملے دے توجہ نہیں فرمانا. او آپس انہاں اتحاد کیتا اتفاق کیتا. اس اتحاد اتفاق نال مسلمانہ دے 2 حملے پسمار کر دیتے گئے. 2 حملے ابتدا دے 2 حملے چونکہ وہ رلے ہوئے ہیں. انہاں دی فوج اکٹھی آئی, انہاں دی سوچ اکٹھی آئی, ہیں جی ساریاں اکٹھیاں مسلمانوں دے 2 جدن حملے پسمار ہوئے نا تو پھر جڑا نبی پاک علیہ السلام نے جنہاں دی ڈیوٹی لائی آئی نا تو غار سور وچ سارا نظارہ دکھایا آئی. نہیں تُسے ڈھلی بول. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود پوچھا یا رسول اللہ ان تاریاں جتنیاں کسی دیاں نیکیاں ہیں جی. نیکیاں مطلب نیکیاں ہونی ہیں جڑیاں گنیاں جان, جڑیاں گنیاں ویسے انہوں دا وزن بھی ہوندہ ہے تو تولیاں ہی ویندیاں ہیں. توجہ ہے نا. ایمان تولیا ویسی نیکیاں گنیاں ویسے نہیں اس گل نو تو سمجھ دے نہیں وے پہ ایمی سیر علائی ویندے ہو. میں آکھدا پیا نیکیاں گنیاں ویسے ایمان تولیا ویسی, ایمان تولیا ویسی تے نیکیاں گنیاں ویسے. شاید تواڈے واسطے نواں جملہ ہوئے کہ نیکیاں گنیاں ویسے تے ایمان تولیا ویسی. مائی صاحبہ نے پوچھا تاریاں جتنیاں کسی دیاں نیکیاں ہیں تے کملی والے نے فرمایا میرے ابو بکر دیا, میرے ابو بکر میرے عمر دیاں, میرے عمر دیاں. جدر میرے عمر دی گال کی تھی مائی صاحبہ ہوئیاں خاموش چپ ہوئیاں نا. حضور فرماندن کیوں عائشہ؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ میرا خیال آئی کہ آپ میرے والد ماجد دا نام لے سو تے دھیاں پیو دیاں تعریفہ سنتے خوش ہوں دیاں تے پھر سونے نبی دے لباں چو نکلے آ تو اور خوشی ہو گیا. سرکار نے فرمایا کہ عائشہ عمر دی یہ ساری زندگی دیاں نیکیاں
ایک پاسے صدیق اکبر دی غار سور علی نیکی، اس تے حضرت عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ نے جو بریز شریفی سوالت دا جواب عطا فرمایا تے ساڑھے حضرت صاحب فرمایا او نیکی تے نیکی آئے نا جڑا محبوب خدا نے ختم نبوت جہاد تے جڑا مشاہدہ صدیق اکبر نو کرایا ہے نا اسے دے زمن وچ کملی آنے نے فرمایا کہ اے میرے غلاموں اگر قیامت والے دن سارے دے ایمان تولے جان ابو بکر دا پھر بھی وزنی ہے. اگر نیکیاں لے پاسے ونجو تو جناب عمر فاروق، ایمان دے وزن دے ونجو تو سیدنا ابو بکر صدیق. ہن میں اے تواڈے کول پوچھدا جناب ابو بکر کس مقام تے جناب عمر کس مقام تے ہیں؟ نہیں تساں بالکل چپ کر گئے. ہن آکھنا دا ٹائم آئی سبحان اللہ. ہاں جی حضور دے نال نا یعنی کہ جنہاں دا نیکیاں دا وزن اے او بھی کملی والے دے نال آرام پہ فرما دیں، جنہاں دیاں نیکیاں زیادہ ہیں او بھی حضور نال آل آرام پر فرما دیں. تائی کملی والے نے فرمایا نیکیاں دی احتیاط کرو تاکہ قیامت والے دن تو سبھی میرے نال ہو. اپنے ایمان دی حفاظت کرو تاکہ قیامت والے دن تو سبھی میرے نال ہوئے. اسے واسطے اعلیٰ حضرت نے فکر دیتی ہے نیکیاں اور ایمان دا ترازو تولے ہوئے. فرمایا سنیو خیال رکھے کسی غیر وال نہ ویکھے ای آکھے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. یعنی کہ نیکیاں بھی کرو تو حضور واسطے، ہیں جی ایمان بھی رکھو تو حضور واسطے. تو جڑا حضور واسطے نیکیاں ہوئے نا ایمان ہوئے نا تو لجپال نبی اپنا قرب عطا فرما دے. لجپال نبی انہوں نے اپنا ہن جس نے قرب خداوندی حاصل کرنا ہوئے قرب حضوری حاصل کرنا ہوئے تو میرے پیر باؤ فرماندے باج حضوری نہیں منظوری با میں پڑھئے سوم سلاتا ہوں. ہیں جی باج حضوری نہیں منظوری با میں پڑھئے سوم سلاتا ہوں. تو حضوری دا نہ نا ہمیں ور نمازہ پڑھتے حضوری اسے نو نصیب ہوتی ہے جڑا آخدہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. علی اللہ حضرت جدن مشن شروع ہویا نا تو پھر تیسرے حملے واسطے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اہل مدینہ نے اکٹھا کرتے فرمایا مدینہ دے جتنے بھی نوجوان ہوں اٹھو تیار ہو جاؤ تیار ہو جاؤ تیار ہو جاؤ بدری تو سبھی تیار ہو جاؤ. ہائے جڑے 313 بدری تو سبھی تیار ہو جاؤ. اس جہاد اس حملے میں سارے بہنا ہے. عرض کی تھی یا صدیق اکبر اگر سارے ہی مدینے جو ٹور گئے تو یہودی ساڑھے گواٹی ہیں انہاں پھر تے ساڑھیاں اس طرح لٹ لونی ہیں. حضرت ابو بکر صدیق نے جنہاں غار سور وچ مشاہدہ کیتا ہے نا انہاں 3 دفعہ اپنے پٹ تے اس پٹ تے ہاتھ ماریا جس پٹ تے کملی والے 3 دن آرام کر دے رہے. صاحب صوفیاء اپنے اکبدن کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس دن پٹ تے کیوں ہاتھ ماریا؟ آپ نے اس واسطے ماریا کہ ہر اصحابی جان دائی کہ صدیق اکبر دے پٹ دی فضیلت کے اگر کسی دے قدم لگے ہوئے انہوں نے قدمہ تے آتے تو دعا منگے تو رب تیری دعا نو قبول کر دائے. صفا والمروہ دوڑے تو دعا منگے رب تیری دعا قبول کر دائے. او تے حضرت تے اسماعیل پاک دی اممہ ہائی تو جنہ پٹا تے کملی آلے آرام کر دے رہے نا تو سیدنا صدیق اکبر نے اتھے ہاتھ لا تے مشاہدہ کرایا. فرمایا کہ ساڑیاں اس قابل ہیں یا نہیں ہیں. رسول اللہ دے عقیدہ ختم نبوت دی حفاظت کرنی ہر ایمان آلے دا کام ہے. ختم نبوت زندہ باد زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت. جدن آپ نے مشاہدہ کیتا ہو سی کہ جڑا ہوندہ ہے نا گویہ سمجھتے ہو نا ہیں جی اتھے چپ کر گئے ہو حالانکہ جان دے سارے ہی ہیں جڑا ہوندہ ہے گویہ ہیں جی اگر اس تو بڑا کوئی استاد بیٹھا ہوئے نا
وہ گویا گاون تو پہلے نا اپنے استاداں دے قدماں تے ہاتھ رکھدا ہے. استاد ویکھے ہو سنے نا ہاں جی اپنے استاداں دے قدماں تے ہاتھ رکھدا ہے. تو پھر استاد جڑا ہوندا ہے نا ان دے موڈے تے ہاتھ رکھدا ہے. تو اس گویے دا کیا نظریہ ہوندا ہے کہ استاداں کول دعا لے تے ویندا پیاں تے میرے اس فن وچ نا برکت ہو سی, اس فن وچ برکت ہو سی. اے تے گویے دا نظریہ تے جنہ حضور دے ہتھ لائے ہوئے. اللہ رب العزت نے پھر بدر آلے آپ نے فرمایا کہ بدر آلے تو کہ تجربہ کار ہیں, ملائکہ انہاں نال شانہ بشانہ ہوتے, انہاں 313 نہ لڑیں. خدا نے انہاں دے قدمہ دی برکت نال کملی آلے دی نگاہ نال پہلی اسلام نو فتح عطا فرمائیے. حضرت ابو بکر صدیق فرماندے ہیں اے نال ہوئے تو انشاءاللہ فتح ہی فتح ہے, انشاءاللہ فتح ہے. اللہ پاک نے فتح عطا فرمائی تے انہاں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بعد پھر مرزا غلام احمد قادیانی نے سر چایا, سر چایا. اس بڑے حالات خراب پیدا کیتے, اس دے سر چماون وچ اوندے نال انگریز نال, یعنی کہ علماء نو تاریخ دسن دی لوڑ کوئی نہیں, لیکن وہ سر جدن چایا نا تو اس سر نو کچلن واسطے حسنی حسینی سید ودیا جاندہ نا حضرت مہر علی شاہ. آپ تشریف لے آئے, علماء دی موجودگی نال آئی, علماء دا قافلہ نال آئی, لاہور دا میدان سجے ہویا آئے. غلام احمد قادوی نے ویکھے وہ بڑا تحریر دے لکھن دا آئی جو پٹواری منشی آئی نا, ان میں بڑا فخر ہے کہ میں بڑا لکھ دا. جنہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی تساں بھی لکھو, میں بھی لکھ دا, تحریری مناظرہ کر لیندے ہیں. حضرت مہر علی شاہ جڑے حسنی حسینی سید ہیں نا جو قرآن دی اصل جانن والے ہیں, انہاں کہا غلام احمد اوے قادیانیاں, او قادیان دے رمن تو لکھن دی گل پیا کردا ہے, تو بھی قلم رکھ, میں بھی قلم رکھ دا, تو بھی قلم نو آکھ, میں بھی قلم نو آکھ دا. مڑ جس نے قلم دی گل منی تو سا توجہ نہیں بے فرمان دے بے جاندی پھر قلم نے گل منی او سچا ہے, او سچا ہے. اس نو نس گیا کیونکہ جاندہ آئی کہ میری قلم نے گل مننی کوئی نہیں. اسا اپنے حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ کو پوچھیا ایک معاملہ ہے کہ آکھے قلم جس دی منی, آپ نے فرمایا اس قلم دی گل نہیں ہوندی پئی, اس قلم دی گل ہوندی پئی آئی جس دا اشارہ اقبال نے بھی کیتا آئی, لوہ بھی تو, توجہ ہے, لوہ بھی تو قلم بھی تو, تیرا وجود الکتاب. میں کہ نہیں سمجھ آئی ایک قلم کیوں اس دی ہوندی ہے. فرماون لگے اس واسطے کہ مرزا قادیانی غدار ہے, میرے لیے وفادار ہے. تو اقبال نے تائیں آکھا کی محمد سے وفاتو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے. جڑا حضور نال وفا کردا ہے پھر تختی بھی ہوندی ہوندی دے قلم بھی ہوندا ہے. ہاں جی جاندی تختی دے قلم ہو ونجے نا پھر ان مقام کے ملدا ہے, میں شوباز کراں پرواز وچ دریا کرم دے ہو, زبان تے میری کن برابر, موڑے منہ قلم دے ہو. افلاطون ارسطو ورگے ساڑھے اگے کس کم دے ہو, لکھ ہزار حاتم تائجے در باہو دے مندر. ان کیویں موڑے منہ قلم دے ہو. ہاں جی جنہیں وہ موڑ سکتا ہے جنہوں حضور نال عشق ہو گئے. ایک جہاد ایک بڑھڑی دا پتر شہید ہو گیا, راہ مل کھلوتی, راہ مل کھلوتی. جڑا حضور دا غلام آوے نا پوچھے اپنے پتر دا نام لے تے ان دی خبر دیو. ہن صحابہ ویکھن بھی شہید ہو گیا پر اسا ان خبریں کیوں دے ہوئی ہے, اے ماں ان دا دل دکھ سی. صحابی نے آکھیا, انہاں آکھیا کہ اے جڑا میرے تو پیچھے آندا پیا نا اس کول پوچھ لو ہے. جڑا پیچھے آیا اس آکھے اگلے نہیں دسیا, میں کیوں دسا. انہاں کہ جڑا ساڈے تو پیچھے پہ آندا ہے نا اس کول پوچھ لے. تو جڑا پیچھے والا آئی نا اوندا نا ابو بکر آئی. اندر کل پوچھیا کہ فرمایا کہ آپ دسو میرا پتر, فرمایا میرے پچھو پچھو آندا پیا ہے. نہیں باقی آنکھیں نا ساڑھے جڑا پچھو آندہ پہ اس کل پوچھو. آپ نے فرمایا جڑا میرے تے وہ پچھو پچھو پہ آندہ ہے. ہاں جی جدن دربار حبیب سجیا اصحابہ نے اپنی آنکھیاں نال ویکھیا کہ جنہاں دے جسم دے ٹکڑے ہوئے ہوئے آنا
شہادت نوش کر چکے ہیں وہ بھی نال آ بیٹھے اصحابہ ایک بیدر ویکھیں اصحابہ وہ منظر ایک بیدر ویکھیں اے کدو آ گیا حضور نے انہوں نے چہرے پہچان دے ہوئے فرمایا اپنی مرضی نال نہیں ہے صدیق دی زبان دی وجہ تو آیا جنہ ختم نبوت پیرا دیونا ہوئے نا اگر آگ چھوڑے نا پیچھے پیچھو آندہ پہ آئے تو پیچھو پیچھو ہی آوے جی اے موڑے منہ کلم دیو افلاطون ارسطو ورگے افلاطون ارسطو ورگے ساڑھے اگے کس کام دیو ہون جڑا افلاطون آئی نا ہوتے افلاطون ارسطو بہت بڑے فلسفی آن بہت بڑے فلسفی آن بڑے بڑے فلسفیات آن لیکن بابا خادم رضوی دی صرف دے اگے کچھ بھی نہ صرف صغیر اگے بھی بے باس ہو گیا تو صرف کبیر اگے بھی بے باس ہو گیا انجھے گا لینا ہاں جی افلاطون ارسطو دے فلسفے کی دے گئے ہاں جی تو پھر لاکھ ہزار حاتم تائی جائے بڑے بڑے حاتم تائی جائے نا دربہ ہو دے منگ دے ہو تو انہوں پتہ چل جائے اسی کہ بابا خادم رضوی چھوٹا جی زمیندار ہو گیا کملی علیہ نے وفا کی تیس کراچی تو مہمان آتے خدمتہ کر دے پہن لاہور دے شیخ پہ کر دیں ہر دولت مند آکھے کہ بابا خادم رضوی تے سا پر ساری دولت قربان کر چھوڑ بس حضور دا غلام ہوتے ہوئے حضرت مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تو بھی قلم نو آکھ میں بھی آکھ دا مڑ جیندی قلم منی تو مرزا ہے نا سیانہ بڑا ہی اس نے پتا ہی میرا قلم نال پیار ہی نہیں ہے میری قلم نال وفا ہی نہیں ہے اس واسطے اس تے میرا آقا نہیں ماننا تو میرے علی دا متھا پیا دسدا ہے ایک کردہ ہی قلم نال پیار ہے تاہم ایک شاعر نے پروفیسر صاحب آکھے آئی قلم سے عشق کرو قلم سے عشق کرو کہ قلم میں بڑا حسن ہے قلم سے عشق کرو کہ قلم میں بڑا حسن ہے اے او قلم ہے کہ لہو بھی تو پھر حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دا وقت گزر گیا مرزا قادیانی نے شکست ہے قرضانیہ نہ پھر انگریز نے اس دور تو بعد صبر نہیں کیتا مشن جاری رکھے پھر مشن چلدا چلدا ذوالفقار علی بھٹو دی حکومت چاہ گیا پھر اس بھٹو دی حکومت اس قومی اسمبلی وچ سنیہ نے جس نو بھیجے اسمبلی وچ اوندا نا حضرت قائد ملت اسلامیہ مولانا شاہ نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ وہ صدیقی خون بولو نا ذرا دب دے بولو نا وہ صدیقی خون صبر نہیں کیتا کہ ایسا لوگاں یہ گلیاں تا نالیاں واسطے نہیں آئے سڑکاں واسطے نہیں آئے ہیں جی چپڑا سی لماون واسطے نہیں آئے ایسا رسول اللہ دے دین واسطے آئے ذرا بول نا سبحان اللہ جڑا صدیقی خون ہوندہ ہے ہوندی اے سوچ ہوندی اے سوچ ہوندی اے ہی ہوندی ہے پھر حضرت قائد ملت اسلامیہ مولانا شاہ نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ جڑے جمعیت علماء پاکستان دے سربراہ 7 بندیاں دی قوت نال ہیں جی 73 دے آئین وچ ایک ایسی قرارداد پیش کر چھوڑی کہ جرمنی بھی پریشان ہے تو کینیڈا بھی پریشان ہے کیونکہ آئین پاکستان چاہ گئی یہ گل کہ مرزائی کافر ہے غیر مسلم ہے مرزائیاں کوئی اعلیٰ منصب تے نہیں بہ سکتا لیکن چور رستے انہیں بناتے پہنچے ہوئے ہیں جی توجہ ہے نا ہیں جی ایک قرارداد حضرت قائد ملت اسلامیہ مولانا شاہ نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ صدیقی خون انہوں کو میں خود پوچھیا میں کہ حضرت بندے ہوئے 7 اتنی وڈی قرارداد اور منظور بھی ہو گئی بھٹو جیسے بندے کو آپ نے فرمایا کہ جمعیت دیتے 7 ہن لیکن نبی دا کلمہ پڑھا نہ لیتے سارے آنا جتنی بھی جماعتہ ہن حضور دا کلمہ پڑھ دیں تو میں میرے پیچھے نماز بھی پڑھ دیں تو میں اور کام چھوڑ دیتا جڑا میرے پیچھے نماز پڑھے نا میں ان عقیدہ ختم نبوت دی تعلیم دیں دا ہاں جڑی حضرت مولانا ابو ذر صاحب پروفیسر صاحب قبلہ حافظ صاحب جتنے بھی علماء تعلیم امت دے رہے ہیں نا مولانا فرماندن جڑے میرے پیچھے MNA نمازاں پڑھ دے ہیں نا میں انہوں عقیدہ ختم نبوت دے بارے چ آگاہ کردہ ہیں جی اس واسطے انہوں نے دس دن بے اس ضروری ہے اگر نبی دے کلمے تے پاکستان بڑھے آئے اس کلمے دے تحفظ واسطے عقیدہ ختم نبوت دسنا ضروری ہے آپ فرماندن بس ایک شخص کو لو میں نو خطرہ آئی اے میں اپنے کنہ نال مولانا کو سنے میں کوئی کسی دی گال کیتی ہوئی نہیں پیا بیان کردہ توجہ ہے نا آپ فرماندن ایک شخص کو میں نے خطرہ آئی
جہاں نام ولی خان آئی. میں آخیا کہ یہ اور مزاج دا بندہ ہے تو اس بڑا پھڈا پاونا ہے. پھر بھی چونکہ نبی دے دین دا معاملہ آئی میں ولی خان نو بھی آخیا میں تیرے نال ملنا ہے تو میں ٹائم چاہیے ہے. دین پیچھے ملنا پوندا ہے. دین دی استقامت واسطے عقیدے واسطے ملنا پیندا ہے. جنہیں تو شک ہوئے انہیں نہیں ملنا پوندا ہے تاکہ وہ یہ نہ آکھے میرے تک تے خبر ہی کوئی نہ آئی, میرے تک تے گل پہنچی کوئی نہ آئی. اس واسطے علماء حق ہر کسی کو گئے نہ آکھے نے. مولانا فرماندے نے میں انہاں آکھیا کہ میں وقت چاہیے ملاقات کرنی ہو سکے. مقصد کہ حضرت آپ دس میں کہ نہیں کام چونکہ میرا ہے اس لیے میں نے آپ کے پاس آنا ہے. ٹائم طے ہویا کمرے جو بیٹھے ہیں آپ بیٹھے ہیں تو آپ نے آکھیا اے مسودہ پہ چنگے طریقے نال پڑھ لویں پڑھن تو بعد سین کری. آپ فرماندے نے میں خطرہ آئی اے نہیں منن لگا. میں اس آکھن لگا ولی خان آکھن لگا اس میں کیا ہے, اس میں کیا ہے. پھر میں ساری تفصیل عقیدہ ختم نبوت دی دسی. اس میں یہ قرارداد منظور کرانی لیکن مولانا یہ آپ کا اور اللہ رسول کا معاملہ ہے, مجھے ان چیزوں کا نہیں پتا. اگر یہ عقیدہ ختم نبوت کی بات ہے آدم بغیر پڑھے اس بھی سائن کر چھوڑے آئے. اور میں کہا ولی خان بغیر پڑھے عقیدہ ختم نبوت سائن کر دے تو تے بڑی وڈی گدی دا سجادہ نشیری بڑے ہوئے ہیں, تو تے بڑے مدرسے دا محتمم بھی ہے. اگر ولی خان سائن کر سکتا ہے عقیدہ ختم نبوت تحفظ واسطے, کیا تو نبی دا کلمہ نہیں پڑھیا؟ کیا نبی دی برکت نال تینوں عزت نہیں ملی؟ اس واسطے خیال رکھ کل ولی خان بھی کھلوتا ہو سی تو بھی کھلوتا ہو سی. ہو سکتا ہے ولی خان عقیدہ ختم نبوت چھٹکارا مل ونجے تو پھنس ونجے. بولو سبحان اللہ. حضرت قائد ملت اسلامیہ مولانا شاہ نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ آپ نے بھٹو جیسے انسان جس نے پوری دنیا اپنا لیڈر من دیئے, مولانا نے جدن سونے نبی دی گل کی تھی نا ختم نبوت دی, اس بھی آکھیا کہ مولانا آپ کہتے تو ٹھیک ہیں مگر یہ جو میں سائن کر رہا ہوں نا اپنی موت پہ سائن کر رہا ہوں. آن دی ریکارڈ چیزیں ہیں, علماء جان دیں, تاریخ جان دیں. ایک عقیدہ ختم نبوت کوئی عام مسئلہ نہیں ہے, اے اپنے موت تے سائن کرن والی گل ہے. متا کوئی سمجھے کہ ایک مٹھی کھیر ہے, ایک فنڈنگ دا مسئلہ ہے, ساڑی چدراہٹ دا مسئلہ ہے. بھٹو جیسا زیرک آدمی بھی آدھا ہے میں اپنی موت پہ سائن کر رہا ہوں. لیکن اس عقیدہ ختم نبوت یہودیہ نے ان پھال لوا چھوڑیا آرمی آلے اکل, لیکن یاد رکھو اس دی برکت کے ہوئی ان دی بیٹی بھی وزیر اعظم پاکستان 2 دفعہ بنی اور نالیک داماد بھی صدر پاکستان بنے. اے انہاں دا کمال نہیں, اے انہاں دا کمال نہیں. او جڑا عقیدے ختم نبوت سائن کی تاسنا اللہ پاک اپنے ذمہ قرض نہیں لیندہ دنیا تے یتا انہاں کر چھوڑے آس. والے سمجھ دے بیٹھے ہو ٹلے پہ آگئے ہو اجن فاز کرونی ازگر کو ہم تے اگے. یہ تے ذکر آلے میں دسنا چاہنا بھی جڑا رب فرمائے نا میرا ذکر کر سو تو میں توڑا چرچا کر ساں اسے دیاں برکتاں تاں ہی ہو سیں. ہیں جی اے نہیں کہ میرے پیر باؤ نے پہلے داس چھوڑے ہے کہ نہیں فقیری جھلیاں مارن ستے لوگ جگامن ہو نام فقیر تے ناندہ باہو جڑا دل وچ یار ٹکاوے ہو تو جڑا دل وچ یار ٹکاندہ ہے نا انہوں اپنی جان پیش کرنی پوندی. حضرت قائد ملت اسلامیہ مولانا شاہ نورانی صدیقی رحمت اللہ پاک انہوں دی قبر تے کروڑ ہاں رحمتہ فرمائے جنہوں نے آئین دے اعتبار بھی سب تو بڑا کام عقیدہ ختم نبوت دا کر کیتا ہے جس دا نائے مولانا شاہ نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ جڑا حضرت ابوبکر صدیق دے خون وچ ہوئے. حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ آپ مولانا شاہ نورانی صدیقی رحمت اللہ نے فرمایا کہ آپ اپنا پاؤں تو آگے کریں. ہیں جی پاؤں آگے کیتا نے مولانا حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ نے فوراً آپ دے ایڑی تے نہ بوسہ دیتا مولانا فرمایا آپ حضرت کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ جتھے سپ نے ڈنگے آئی نا اس خون دا آج بھی ڈنگ موجود ہے. میں ویکھنا چاہتا ہوں آج بھی نشان موجود ہے. اس بوسہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ جنہیں تفسیر نعیمی لکھی ہے جنہیں آل سنت دے عقیدے دا تحفظ کیتا ہے. لیکن عقیدہ ختم نبوت جڑا پیرا دے وے نا انہاں دے او بھی قدم چمتے ہیں. ایوی تے نہیں نا حضرت خادم رضوی صاحب آدن کے عقیدہ ختم نبوت تے پیرا دیو تے میں پیرا دیون آلے آندھی جتی بھی اپنے امامے نال صاف کر سا. آن دی ریکارڈ چیزیں ہیں آن دی اے علماء دا وصف ہے علماء دا طریقے کہ جڑا نبی کا غلام ہے ہمارا وہ
یہ عقیدہ ہے، یہ مسلک اعلیٰ حضرت وچ ملدا ہے اور کسی مسلک وچ نہیں ملدا. اسے واسطے فکر اعلیٰ حضرت نس دن بھی نہیں جی امامت تے زڑ تے ختم ہوندی. انہاں کہا نہیں جڑا بھی حضور دا امام ہے غلام ہے ساڈا وہ حضرت قائد ملت اسلامیہ مولانا شاہ نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ تو بعد آپ دے وصال تو بعد انہاں نو تمام مکاتب فکر نے خراج تعظیم پیش کیتا ہے. آپ یوٹیوب تے انہاں دے دعائے چہلم یا دعائے کل تے ویکھ لو. ہاں جی بڑیاں نے وہ آپ دی شان بڑے بڑے لفظ آکے ہیں. اس ایسے شان وچ لفظ آکے نے نا تے حافظ حسین احمد جیڑا جمعیت علماء اسلام دا سینیٹر بھی ہیں انہوں نے آکھا کہ یہی تو ایک ان سنیوں کی مار ہے، جب تک زندہ رہتے ہیں ان کی کوئی عزت نہیں کرتا، مرنے کے بعد سارے ان کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اے حافظ حسین احمد نے کراچی بھی ایک ساڑھے بہت بڑے پروفیسر سکالر بڑے شیخ الاسلام دی تقریر تو بعد جملے آکھے ہیں. جنب تک زندہ تھے پھر مانتے نہیں تھے، جب وصال کر گئے ہیں تو آپ ان کو اپنا سب کچھ کہتے ہیں. علامہ خادم صاحب نالی تو یہی ہویا نا، جدن تک زندہ رہے اختلاف آئی مرن تو بعد جنازے میں سارے شامل ہو گئے. ہاں جی پھر یہ بھی مندن واقعی نہ دا اخلاص خلوص آلہ ہے تے حضرت قائد ملت اسلامیہ مولانا شاہ نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ دے وصال تو بعد انگریز نے پھر بھی پیچھا نہیں چھوڑیا، یہود و نصارہ نے پھر بھی پیچھا نہیں چھوڑیا. پھر عقیدہ ختم نبوت تے جدن ختم واری آئی نا تے پھر پہلا دفاع سیدنا صدیق اکبر نے کیتا، انہوں تو بعد پیر میر علی شاہ نے کیتا، انہوں تو بعد پھر صدیقی خون نے کیتا. پھر جدن عقیدہ ختم نبوت دا پھر خطرہ بدتمیزیاں ہونے لگی ہے نا پھر علی آلہ آگے ودیا. تو کون ودیا؟ بولو کون ودیا؟ اے اصل علی آلہ ہائی، اے اصل علی آلہ ہائی تے جڑا علی آلہ ہائی نا ہاں جی اوہی ہائی کتب شاہی. اگر صدیقی خون وفا کرتا ہے تو حیدری خون کیوں نہ وفا کرے؟ پھر حضرت علامہ خادم رضوی صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے تو پھر صرف تحفظ ہی نہیں کیتا، ہر سنی دے دل دماغ ہکا ہی فکر پا چھوڑیے کہ اور کچھ نہ کہے، یہ کہے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اے نعرہ لا دیتا نے اے کہندہ خون آئے. اس واسطے اصحابت عمل پیرا ہیں تے علماء حق، علماء ان تھکتے نہیں بگئے. اذکرکم علماء کرام تشریف فرمائیں مفتی اعظم اذکرکم ایک ہے کہ رب فرماندہ ہے کہ تو میرا ذکر کر میں تیرا چرچا کر سا، تو میں یاد کر میں تین یاد کر سا. مالک کیڑے ویلے یاد کر سیں؟ اور میں کہ جدن تو چنگا پینڈا تندرست ہوندہ ہے نا پھر باجماعت نماز پڑھنا ہے، باجماعت نماز پڑھنا ہے، تو میں یاد کردہ ہے باجماعت 5 ویلے الصلاۃ خیر من النوم سنتے مسیحی آوینا ہے، میں نے یاد کردہ ہے، دین پڑھاندہ ہے، سارے ہمیں چرال ملتے اجر عظیم میں نے یاد کردہ ہے. سارے ہمیں ایک او ویلہ یہ ہوندہ ہے نا تو بیمار ہوندہ ہے، گھر بھی ہوندہ ہے، کلے مسلح تے ہوندہ ہے. پھر میں اذکرکم جیڑا کٹھیوں پڑھدا میں نے پھر میں ہوندہ سارے نال پھر بھی تینوں ثواب دیندہ. تو میں سارے ہمیں یاد کیتا ہے، میں تو کلہ رہ گیا پھر بھی میں تینوں یاد کرنا، پھر میں تینوں یاد ہے اذکرکم. ہون علی علیہ دی آخری گل کرتے محرم شریف دا جلسہ تے چونکہ 10 محرم تو ان پتہ ہے حضور سلطان صاحب دے دربار پرانوار تے ڈیوٹی دے دن ہوندہ ہے. اساں اگے پیچھے حل نہیں سکتے، اگے پیچھے حل نہیں سکتے کیونکہ جڑا محرم شریف دا صدہ ہے نا یہ حضور سلطان صاحب نے صدے ہے. فرمایا کہ میرے پیر حسین دا اور سے سارے آئے کرو، باہیں ادھے گھنٹے واسطے آو تو اولاد واسطے حکم ہے کہ جڑے آئے ہو میں نا ہاں جی پیر بنتے نہیں بننا، انہاں دی خدمت واسطے لنگر شریف دا اہتمام کرنا ہے، انہاں دی آرائش واسطے آرام کرنا ہے. اس واسطے وہ بزرگاں تو ساڑھے شروع تو لگا ہویا ہے کہ 10 محرم الحرام 11ویں شریف کرن تو بعد سانو جلسیاں میں ونجن دی بزرگ اجازت دیں. اس تو پہلے فرماندے نے حسین بار ساری زندگی حسین دے نام تے کھاندے نہیں پے ہیں جی. تو میں اس واسطے آدھا کہ کھوڑ امدال والے ہومن، چکوال والے ہومن، سرگودے والے ہومن، بلوال والے ہومن، جتھوں دیاں بلائیاں ہومن نا بڑا آدھے نسا بڑا عشرہ کیتا ہے. میں کہ تُساں دے آج عشرے شروع کیتے ہیں سلطان باؤ تے صدیاں پہلے پہ کر دے. پنڈی بے بھی جو بساں بری تے ویندیاں ہر ضلع چو ویندیاں کدھر چلے محرم ہے
کیوں؟ یعنی سلطان بہو دے دربار تے سلام پیش کرنا ہے نال ذکر حسین سننا ہے. تو اس ویلے ذکر حسین سناون واسطے حضرت غزالی زمان احمد سعید شاہ کاظمی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا عنایت اللہ سانگلے ہل رحمت اللہ علیہ، آپ سلطان صاحب دے سلسلے دے آن، حضور سلطان صاحب دے سلطانی ہیں، حضرت مولانا محمد عمر اچھروی، یعنی کہ وہ ویلے بڑے چنگی ہوندے ہیں جدن درباراں تے علماء حق دی بڑی تعظیم ہوندی ہے، قدر ہوندی ہے. ہن میرے پیارے سناخانہ دی عزت ہوندی ہے. ہاں جی گل سمجھدے پے ہو؟ اللہ انہوں نے بھی آباد و شاد رکھے، اللہ انہوں نے سوز و گداز وچ مزید برکتاں عطا فرمائے. تو میں حضرت بہت تھک ہو گئے پر کے کراں مسے ہتھے چڑھے ہو. ہیں جی حضرت علی آلہ میں گل پہ کردا ہاں، علی آلہ نے سننا چاہتے ہو کہ علی آلہ کون آلہ ہے؟ تو علی آلہ دی کوالٹی کے ہوندی ہے. حضرت چلو محرم شریف آپ میری طرفوں سامعین نے سنا چھوڑا ہے. علی آلہ ٹریا، علی آلہ ٹریا تھکیا نا، تو ایک باغ آتے نا تھوڑی دیر واسطے آرام دی نیت واسطے نا سائے تلے بہ گئے. جدن بیٹھے نا علی آلہ نے ویکھیا کہ جڑا باغ دا گوڈی کرن والا آئی نا وہ کندورا کھولتے نا روٹی کھاون لگا. کندورا کھولتے روٹی کھاون لگا نا تو ان دے سامنے کتا آتے بہ گیا. علی آلہ ویکھدا پیا کتا بھی آتے بہ گیا. باغ دا مالی بھی بیٹھا تو وہ جڑا باغ دا گوڈی کرن والا آئی نا کدی کتے وال ویکھے کدی اپنے کندورے وال ویکھے. ہیں جی کدی کتے وال ویکھے کدی کندورے وال ویکھے. ویکھتے نا اخیر کندورا کھولتے ایک روٹی اس کتے نو پائی، کتا کھا گیا. پھر کتا بیٹھا رہا. علی آلہ سارا منظر پہ ویکھدا ہے. پھر اس مالی تے گوڈی کرن والے نے پھر کندورے وال ویکھے تے پھر اس کتے وال ویکھے. دوئی روٹی بھی چاہ تے کتے نے پا چھوڑی. کتا پھر بھی بیٹھ ہویا. ہن علی آلہ ویکھے پیا کہ باغ دا جڑا گوڈی کرن والا آئی نا کدی پھر کندورے وال ویکھے پھر کتے وال ویکھے. آخری روٹی جڑی آئی نا وہ بھی اخیر کتے نو پائیس. کندورا چھانڈ تے نہ بنیا کتا بھی نکلن والی کیتی. ہن علی آلہ ویکھدے نا ان دے قریب گیا گوڈی کرن والے دے آکھن لگے جناب اے کتا تواڈا ہے؟ اے کتا تواڈا ہے؟ جناب میرا تے نہیں، یہ تے پہلی دفعہ آیا ہے. اسے کہ تیرا بھی نہیں ہے. تے پھر اے جڑیاں روٹیاں پائیاں نے اس کتے واسطے آندیاں نے جن نہیں آندیاں تے اپنے واسطے آن. جن پھر تینوں بھوک نہیں لگی جن لگی آئی جن موڑے اس کتے نو کیوں پایا نے؟ میں کچھ آکھنا چاہتا پنڈی گھے پہلے ہو سکتا ہے بات آمنا نصیب ہوئے یا نہ ہوئے، یا اس معیار دی میں گل کر سکاں یا نہ کر سکاں. ہو سکتا تو سب 50 سکو یا نہ 50 سکو. انہاں کہ کتا بھی تیرا آئی نہ آئی بھوک بھی لگی ہو پھر بھی روٹیاں اس نو پائیاں نے. علی آلہ آکھدا ہے علی آلہ آکھدا کہ باغ دی گوڈی کرن والا آکھیا ویکھیا نہیں یہ کتا آئی. اے کتا آئی بھاویں میں باغ دی گوڈی پہ کردا ہاں تے انسان نہ ہاں تے انسان نہ تے انسان دے نہ تے نبی دا کلمہ پڑھا نہ لوی ہاں. یعنی پھر یعنی میں سوچیا اس در ویکھتے روٹیاں وال کہ اے نجس اپنی مرضی بھوکے نو میرے کو لے تے آئیے بھوک میں نو لے تے میرے کو آئیے. اگر قیامت والے دن ایک کتا شکایت کر چھوڑے میرے نبی اگے جس نبی دا میں کلمہ پڑھ دا کہ اے تیرا امتی ہے اپنے ڈیڈ نو ویکھدا رہے بھکھا میں بھی ہم اس واسطے میں انہیں پا چھوڑے. ہو سکتا تین بھوک نہیں لگی ہو سکتا گل اے ہے پوچھن آلیا کہ اے چند گھنٹیاں دی گل ہے پھر شام ہو بینی ہے پھر شام ہو بینی ہے موڑ میری روٹی آ ویسی میں کیتا ہے تھوڑا جے صبر میں کیتا ہے تھوڑا صبر کیتا ہے چند گھنٹے اندر صبر کیتا ہے پھر روٹی بان ویسی پھر میں اپنی بھوک مٹا لیسا ختم کر لیسا. لیکن اس نجس نو میں خالی نہیں بھیجنا اے نہ ہوئے قیامت والے دن اے گل کرے. حضرت علی آلے نے جدن اے گل سنی نا اے علی گل تاں ہی تعالیٰ حضرت فرماندے ہیں رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا تو دے کتے انو دھر دھر کریں دے. تے علی آلہ ویکھدا پیا ہے کہ نبی دے کلمہ پڑھا نہ لیں دے اپنا ٹکر بھی دے چھوڑے آئے. جس طرح حضرت امام زین العابدین کو شمر آیا ہاں جی پھر بھی روٹی عطا کر دی. ہون علی آلہ نے کیا کیتا فرمایا باغ تیرے جنے نہیں میں تم گوڈی کرنا مالک کون ہے جنے مالک جڑا ہے نا فلانا ہے آپ اس کو گئے فرمایا کہ باغ ویچنا نے جنے ویچنا ہے آپ نے جنے باغ بھی لونا ہے تو جڑا باغ دا مالی ہے نا اے غلام بھی لونا ہے
انہاں کہا ٹھیک ہے باغ دے پیسے وکھرے اس غلام دے پیسے وکھرے جڑا علی علیہ آئی نا وہ باغ بھی خریدے اس غلام بھی خریدے اس پھر آتے اس باغ دے مالی نو آکھن لگا تو جڑا کل غلام ہمیں نا آج تو آزاد ہے آج تو آزاد ہے جس باغ دی گوڈی کردہ ہمیں نا اے آج تو باغ بھی تیرا ہے اس باغ بھی تیرا ہے اسے کہ کس عوض میں نو غلامی تو آزادی ملی کس عوض میں نو باغ جیسا انعام ملیا فرمایا جیڑا تو نجس نو بھکھا نہیں ویکھیا تھوڑی دیر صبر کیتا ہے نا اس صبر دے عوض تینو غلامی تو بھی آزادی ہو گئی ہے تے باغ بھی تیرا ہو گیا ہے باغ بھی تیرا ہو گیا اسے کہا اے سب کچھ کرنا لیا تو کون ہے تو کون ہے جنہا میں علی آلہ میں علی آلہ اسے کہا علی آلہ تے سارے ہیں لیکن ای اجا میں علی آلہ کوئی نہیں ویکھیا علی آلہ تے او بھی ہیں جڑے اشرے دے لکھا ربے لیندے نہیں ڈھلی بولو مطا مسئلہ سمجھ آوے ہیں جی علی آلہ تے ہیں کہ مولا دا ذکر کرنا ہوئے تے آدھن پہلے اکاؤنٹ پاتے بھی پھر بھی روندے بیٹھے ہوندے ہیں جی روندے جنہیں اے حسین نو روندے میں کہ نہیں اے غم حسین نو نہیں روندے او تے آدھن واہ بھائی واہ جدن 15 لاکھ منگیا ہی روندے اس کو 20 منگیا اس کو لو اس نے کہا علی آلہ تے ای اجا بھی ہے لیکن تو عجب علی آلہ ہے غلامی تو بھی آزاد کیتا ہے باغ بھی دینا ہے کیڑا علی آلہ ہے جنہیں پیو دا نا کے جنہیں پیو دا نا تے جعفر تیار ہے کہنا ہے حضرت جعفر تیار ہے جنہیں ہاں مولا علی دا بھائی جنہیں ہاں مولا علی دا بھائی جنہیں تسا انہوں دے بیٹے ہو جنہیں ہاں میں انہوں دا بیٹا کیڑا پتر ہے تیرے پتران دا نا کے جنہیں پتران دا نا تے آنو محمد ہے پتران دا نا کے ہے آنو محمد ہے تے میرا نا عبداللہ ہے میرا نا عبداللہ ہے علی آلہ جعفر تیار دا پتر مولا علی دا بدریہ آنو محمد اوین جڑے کرب و بلاویت کتے نو روٹی نہیں پائی نبی دے نام تے اپنی جان بھی پیش کیتی ہے وجہ ہے اس واسطے جیڑا ہوندہ ہے علی آلہ جیڑا ہوندہ ہے علی آلہ پھر نجس دا بید ہے ساری کہانی ویک دا ہے تے تساں کیا علی آلہ نہیں وے بولو نا تے جیڑا علی آلہ ہوندہ ہے نا بدتمیز نہیں ہوندہ ہاں جی بدتمیز نہیں ہوندہ کیونکہ علی دے سٹیج تو گالی کوئی نہیں علی دے سٹیج تے گال کوئی نہیں علی دے سٹیج بشک تسا کوفے دے ممبر تو لے تے کرب و بلا دے ممبر تک کوئی ایک ایسا لفظ بکھا دیو کہ علی اور آل علی نے کوئی ایک ایسا جملہ جڑا ادب دے دائرے تو پڑھا ہوئے میں کہ سانو جڑی تعلیم فقر شبیری سلطان باؤ نے دیتی ہے نا انہوں نے بدتمیزی دی نہیں دیتی ادب دی تعلیم دیتی ہے علماء دی بھی عزت سادات بھی دی عزت بچے دی بھی عزت تے جیڑا بچے حفظ کر بنجن انہوں دے پیران تلے فرشتے پر بچھاندن تے جنہ حفظ کرایا ہے جنہ تیرے واسطے اہتمام دین واسطے اہتمام کیتا ہے انہوں دا عزت تینوں نہیں آندی اختلافات ہوندن آپس سے معاملات ہوندن چلو پہلے ہندی سن لو اے نہیں اصلی فردوس عاشق کمان دا فون آ گیا تے اور رپورٹ دے ونی ہے اسے دے یا جیلمی وزیر دے گلاں وچ اے رنگ وچ بھنگ تے او دو جنے ہی پا سکدا ایک رانے تے ایک او مار دے اور کوئی نہیں پا سکدا انج گل ہے ہیں جی ہن تین دسنا پوسی فردوس عاشق کمان دا ہے یا فائق چودھری دا ہے او اللہ دے بندیا ہیں جی تینوں یہ تے ساڑی قوم وچ رولا پایا گیا ہیں جی اس واسطے ٹیلی فون تے نہ ویکھیا کرو نبی دے دین وال ویکھیا کرو اللہ پاک میری اور تواڈی حاضرین قبول اور منظور فرمائے میں بڑا ممنون مشکور ہوں مولانا محمد اسلم صاحب دا انہیں بزرگ علماء دی زیارت بھی نصیب ہوندی ہے انہاں دی وجہ تو ساڑھے حوصلے بھی بلند ہوندن لیکن بھلا کیتا کرو پیرانو کچھ نہ آکھیا کرو مہربانی کیتی کرو فقیرانو کچھ نہ آکھیا اپنی کاوٹ انہوں دے نہ مٹائی کرو یار چلو
وہ منہ نہ صحیح انہوں نے پچھلے دا منہ ہی کر لیا کر اگر کہنو میری گل نہیں چنگی لگتی تو میرے سلطان بہو دی گل تو ویکھ لیتی کر ہاں جی ہو سکتا ہے کل پھر پھرا تو پھر تواڈے نیڑے لگ ونجن تو تساں اتنا نہ منڈیا کرو کہ تواڈے نیڑے بھی کوئی نہ لگے ہاں جی اس واسطے مہربانی فرمائی کرو پنڈی کے پیو ہاں جی ایسے ایسے مشورے کیتے کرو لوگ ساڑھے گھیر تے لئی ویندن اساں تو منڈ دے نس ہی ویندے جی میں نس گیا توجہ ہے نا ہاں جی اس واسطے یہ تو فیصلہ اللہ کرنا ہے نا اللہ دے محبوب کرنا ہے ہاں جی اتنیاں کابشاں اتنیاں دے باوجود حضرت علامہ خادم رضوی صاحب اس دھرتی وچوں اٹھے ہیں اللہ دا دین پڑھیا نے اللہ دا دین پڑھایا نے لیکن غیرت اس ویلے آئی جنہاں غازی ممتاز قادری نے گرفتار کیتا گیا اے غیرت ایمانی ہوندی اللہ پاک کرم نوازی فرمائے برحال میں تمام علماء دا حفاظ دا آپ تمام حضرات دا ممنون مشکوراں جنہ میریاں عجیب و غریب گلاں بڑی محبت نال سنیاں وما علینا الا